السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھیے، بات پیری اور مریدی کی چل رہی ہے کہ بیعت ہونا کتنا اور کیوں ضروری ہے، کہ اور بیعت ہونے کے کیا فائدے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو بتائے کہ جب پیر دعا کرتا ہے، مان لیجیے سرکار تاج الشریعہ یا سرکار مفتی اعظم ہند اگر یہ دعا کریں کہ اللہ میرے تمام مریدوں کی مشکل کو تو آسان کر دے، تو یقین مانیے کہ ایک جملے میں لاکھوں لوگوں کا، کروڑوں لوگوں کا کام ہو جاتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے تقریباً 15 کروڑ سے زائد مرید بتائے جاتے ہیں، اور سرکار تاج الشریعہ کے 3.25 کروڑ سے زیادہ مرید بتائے جاتے ہیں، اور سینکڑوں خلیفہ جو ہیں مفتی اعظم ان کے اور سرکار تاج الشریعہ کے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے جو ہے آج کے دور میں بیعت ہونا، ایمان بچانے کے لیے، عقیدہ بچانے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی عقیدت اور محبت کو قائم کرنے کے لیے ایک کامل پیر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد بیعت ہو جائیں اور کسی کامل پیر کو تلاش کریں۔ میں نے آپ کو کل کامل پیر کی جو نشانیاں بتائی تھیں کہ شریعت پر قائم ہو اور شریعت کی پوری پابندی کرتا ہو، اور اپنے مریدوں کو بھی جو ہے شریعت کا درس دیتا ہو۔ دیکھیے، اب آپ مرید، تو اگر مان لیجیے آپ مرید ہو گئے ہیں تو مرید اور پیر کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت امیر خسرو رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو رشتہ تھا۔ حضرت امیر خسرو جو ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں۔ آپ دونوں کی محبت بہت مشہور ہے، یا تو رشتہ ایسا ہو یا پھر رشتہ ایسا ہو شاہ علیہ رسول مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا رشتہ ہو پیر اور مرید کا۔ یہ دو مثالیں دنیا میں ایسی ہیں دور حاضر میں کہ ایسی مثال پیر اور مرید کی محبت کی کہیں دوسری جگہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ بتا کے حضرت امیر خسرو کا اور اس کو ختم کروں کہ حضرت امیر خسرو اپنے پیر محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ آپ دیکھیے، ایک مرتبہ ایک شخص محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا کہ حضور غریب ہوں، میری بچی کی شادی ہے، کچھ کرم فرما دیجئے۔ محبوب الہی نے اپنا نالین مبارک، اپنی جو آپ کی جو نالین مبارک تھی وہ پیر سے اتار کے اس شخص کی طرف پھینک دی کہ لے جاؤ۔ اس شخص نے اس سرکار کی نالین مبارک کو، حضور محبوب الہی کے نالین مبارک کو اپنی گٹھری میں رکھا اور لے کر چل دیا۔ سوچنے لگا کہ اس سے میرا کیا ہوگا، خیر اللہ والے ہیں، اگر انہوں نے دیا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کا راز ہوگا۔ وہ شخص جب اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو کچھ سفر کرنے کے بعد جب دن ختم ہو گیا تو ایک سرائے میں، ایک لاج میں جا کے ٹھہر گیا۔ وہیں پر اسی لاج میں جو ہے امیر خسرو اپنے غلام کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی لاج میں کافی لوگ ٹھہرے تھے۔ اچانک حضرت امیر خسرو نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے میرے پیر و مرشد محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی نالین کی خوشبو آ رہی، سبحان اللہ۔ تلاش کرو کہ اس سرائے میں، اس لاج میں، بھیڑ بھاڑ میں کس کے پاس میرے سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نالین پاک ہے۔ اب مرید اور آپ دونوں تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے محبت، دیکھیے کہ اپنے پیر و مرشد کی نالین کی خوشبو تک کو جانتے ہیں، کیا محبت کرتے ہیں حضرت امیر خسرو محبوب الہی سے۔ اب تلاش کرنے کے بعد اسی شخص جس کو محبوب الہی نے عنایت کی تھی اس کے پاس مل جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے پیر کی نالین کہاں لے جا رہا ہو، لاؤ مجھے واپس کرو۔ وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا، مجھے محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے دی ہے، اور اس عوض میں دی ہے کہ مجھے میری بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے ہیں کہ تو اس نالین کو مجھے بھیج دے۔ تو اس میں پھر کچھ ان کا سودا طے ہوتا ہے، اور وہ جو امیر خسرو تجارت کے لیے مال دولت لے کے تجارت کے لیے جاتے رہتے ہیں، تو وہ سارا مال دولت اس ایک نالین کے صدقے میں دے دیتے ہیں بدلے میں، اور نالین کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اپنے سر پر رکھ کے اپنے پیر کی بارگاہ میں دلی دوبارہ پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں حضور، اپنے سر پہ رکھ کے نالین کو پیر و مرشد کے لے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور، یہ نالین مبارک آپ کی ایک شخص لے کے جا رہا تھا، میں واپس لے آیا، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے پیر مبارک میں پہنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ایسی محبت ہونی چاہیے محبوب الہی کو جو حضرت
امیر خسرو سے تھی، اور حضرت امیر خسرو جو اپنے پیر محبوب الہی نظام الدولہ سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ہے ہمارے پیروں سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں تصور شیخ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس پہ گامزن کرے اور ہماری تمام جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ پورا کرے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نارے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔